حضرت ذو المصری ایک دفعہ دریا میں شکار کر رہے تھے اور ساتھ آپ کی بیٹی بھی تھی۔ جب دریا میں جال پھینکا تو ایک مچھلی جال میں آئی۔ بچی نے اس مچھلی کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی اپنے دونوں ہونٹ ہلا رہی ہے، تو بچی نے اسے دریا میں پھینک دیا۔ حضرت ذو المصری نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی، تو نے ہماری محنت کو ضائع کر دیا۔ بچی نے عرض کیا کہ جو چیز اللہ پاک کا ذکر کرتی ہو میں اسے کھانے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ حضرت ذو المصری نے فرمایا، اے بیٹی، اب ہم کیا کریں؟ بچی نے کہا کہ ہم اللہ پاک پر توکل کریں گے اور وہ ہمیں ایسی مخلوق سے رزق دے گا جو اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتی۔ چنانچہ آپ نے شکار چھوڑ دیا اور دونوں باپ بیٹی شام تک اللہ پر توکل کر کے ٹھہرے رہے۔ شام تک ان کے پاس کوئی چیز نہ آئی۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان اتارا۔ اس میں طرح طرح کے کھانے تھے اور یہ 12 سال تک ہر رات کو نازل ہوتا رہا۔ حضرت ذو المصری نے گمان کیا کہ شاید یہ دسترخوان میری عبادت، نماز، روزہ اور فرمانبرداری کی وجہ سے نازل ہوتا ہے۔ جب آپ کی بیٹی فوت ہو گئی تو وہ دسترخوان نازل ہونا بند ہو گیا۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ دسترخوان تو بیٹی کی وجہ سے اترتا تھا، نہ کہ میری وجہ سے۔ پھر آپ نے اپنے گمان سے رجوع کی اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ تو اس میں ہمیں سیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، اعتماد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح اس بچی نے اللہ پر بھروسہ کیا، اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھوکا نہیں سلائیں گے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو بے شک جب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرے تو میں اس کے لیے کافی ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے اللہ اپنے بندے کو تنہا چھوڑے؟ اللہ تعالیٰ اچھے بندے کو تو پسند فرماتا ہے، لیکن برے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مشکلات میں صبر کریں اور اپنے اللہ پر توکل کریں، بے شک وہی راستے دکھانے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ بخاتم النبیین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خیال رکھیں۔